السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اب تک بات یہاں تک پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے، پریشان کرنے اور آپ کی دعوت کے درمیان میں روڑا اٹکانے، دعوت دین کے اندر رکاوٹ پیدا کرنے کے متعلق مشرکین مکہ کی جانب سے 12 قسم کے حربے استعمال کیے گئے۔ میں تفصیلاً ان سب کو بیان کر چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی بات کو آگے شروع کرتے ہیں۔ سیرت کے اندر بات آگے بڑھنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمنان خاص ہیں، ایک ایک کر کے ان کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ کون کون تھے، کیسے کیسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن لوگوں نے بہت زیادہ تردید کی ہے، اور جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پریشان کیا، ان میں سے بہت سے تو لوگ ایسے ہیں جو جلد یا بدیر مسلمان ہو گئے، جیسے کہ حضرت خالد بن ولید۔ احد کے اندر پاسا پلٹنے کے اندر سب سے بڑا ہاتھ حضرت خالد کا تھا، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو سفیان فتح مکہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے طریقے تلاش کرتے رہے، لیکن بالآخر نصیب میں ایمان تھا، اللہ تعالیٰ نے ایمان سے نوازا۔ لیکن ایسے بہت سارے بدبخت ہیں جن کو آخر تک کلمہ نصیب نہیں ہوا، اور اسی کشمکش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے ہی وہ اس دنیا سے گئے اور آخر جہنم کا نوالا بنے۔ آج میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل۔ یہ اتنا بڑا دشمن ہے اللہ کے رسول کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس امت کا فرعون کہا ہے۔ آپ نے فرمایا جیسے موسیٰ کا فرعون تھا ویسے یہ میرا فرعون ہے۔ ویسے موسیٰ اور فرعون سے مجھے یاد آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر حق کے ساتھ باطل کو بھی رکھا ہے۔ کیونکہ اگر صرف حق ہی حق ہوتا اور اہل حق ہوتے اور باطل نہ ہوتا تو دنیا کا کوئی بھی شخص اس کا پھر امتحان ہی نہیں ہوتا، آزمائش ہی نہ ہوتی۔ ہر شخص جو ہے وہ حق کو قبول کر لیتا، اہل حق میں شمار ہو جاتا، اور یہ شریعت کا طریقہ ہے بھی نہیں۔ لہذا حق کو بھی رکھا، باطل کو بھی رکھا، آدمی کو اختیار دیا، ساتھ میں عقل اور سمجھ دی، تاکہ وہ اپنے اختیار سے، اپنے عقل اور سمجھ سے صحیح راستے کو اختیار کر سکے۔ اس کے باوجود بھی نہیں کرتا اور باطل کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو اس صورت کے اندر پھر وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ بہرحال یہ جو ابو جہل ہے یہ اپنے آپ کو ابو الحکم کہتا تھا۔ حکم حکمت کی جمع، یعنی کہ جو بڑی دور اندیش اور بڑی زبردست سوجھ بوجھ رکھتا ہو اور بڑی ذہنی صلاحیت رکھتا ہو اور معاملہ فہم آدمی ہو، یہ اس قسم کا آدمی تھا اور بڑی حکمت اور دانائی کی باتیں کرتا تھا۔ لیکن کم وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے وقت اس کی عقل جو ہے وہ سلب ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجائے اس کے کہ نبی مانتا، آپ کا دشمن بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ابو الحکم، جو حکم کی اپوزٹ ہوتی ہے وہ جہل ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو جہل فرمایا ابو الحکم کے مقابلے میں۔ بدر کے اندر یہ مارا گیا، بڑا برا اس کا انجام ہوا، اور انجام کے وقت بھی بدبخت فرعون بھی جو ہے وہ مرتے وقت آمنت برب موسیٰ و ہارون کہہ رہا تھا، لیکن یہ تو ایسا بدبخت ہے کہ اس نے مرتے وقت بھی اپنے اندر عاجزی ظاہر نہیں کی۔ بہرحال اس کی موت کا جو معاملہ ہے، جس طریقے سے یہ مرا ہے، وہ غزوہ بدر کے بیان کے اندر میں تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا۔ قرآن مجید میں اس کی تردید میں کچھ آیتیں ہیں، اور نام تو اس کا نہیں ہے، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں صرف ابو لہب کا نام قرآن مجید کے اندر ہے، باقی آپ کے دشمنوں کا نام نہیں ہے۔ لیکن کچھ نہ کچھ ان کی تردید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی ہیں، جیسے کہ ابو جہل کے بارے میں فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم کے اندر ایک زقوم کا درخت ہے، بڑا عجیب درخت ہے، کڑوا، زہریلا، کانٹے دار اور کھولتے ہوئے پانی کی طرح گرم۔ یہ اس کو کھلایا جائے گا، کانٹے دار درخت، زہریلا، تلخ، اور جب یہ اس کو چبائے گا اور اپنے پیٹ میں اتارے گا تو فرمایا کہ طعام العظیم، یہ بڑے گناہ گار کا کھانا ہوگا، یہ گناہ گار نہیں، بڑا گناہ گار ہے۔ کالمہل یغلی فی البطون، وہ پیٹ کے اندر کھولے گا، کھولتے ہوئے پانی کی طرح ہوگا۔ اور فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پکڑو اس کو اور
اس کو جہنم کے اندر ڈالو، ذق، فرشتے سے کہیں گے چکھو، انک انت العزیز الکریم، چکھو یہ عذاب، کیونکہ تم اپنے آپ کو عزیز اور کریم کہتے تھے، یہ کہتا تھا کہ میں بڑا عزیز ہوں، بڑا کریم ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، فرشتے کہیں گے ذق، چکھو اس کو، انک انت العزیز الکریم، تو اپنے آپ کو عزیز کہتا تھا، حکیم کہتا تھا، آج یہ ذلت والا عذاب چکھ۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بڑے دشمن، ابو لہب بن عبد المطلب، اللہ کے رسول کا سگا چچا، اور اس کی بیوی ام جمیل، اللہ کے رسول کی سگی چچی، ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، پریشان کیا۔ ام جمیل اتنی سنگدل عورت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں کے اندر، میں نے بتایا نا، کانٹے بچھاتی تھی، اور سارا دن کانٹوں والی جھاڑیاں تلاش کر کے جمع کرتی تھی، تھیلے میں ڈالتی تھی، یہ بڑا جو بورا ہوتا ہے اس میں ڈالتی تھی، اور اس کے اندر رسی لگا رکھی تھی، وہ رسی اپنے گلے میں، کندھے میں لگا کر کے اس کو کھینچتی ہوئی لاتی تھی، اور راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ ایک موقع پر یہ پتھر لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلی، اس ارادے سے کہ اس پتھر سے اللہ کے رسول کو ماروں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ وہاں پہنچ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول پر پردہ ڈال دیا، اس کو ابو بکر تو دکھتے تھے، اللہ کے رسول نہیں دکھتے تھے۔ سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے ابو بکر سے کہ تمہارے وہ دوست کہاں ہیں جو میری ہجوں میں کچھ اشعار کہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو بکر نے فرمایا کہ وہ اشعار نہیں پڑھتے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کلام نازل ہوتا ہے وہ پڑھ کے سناتے ہیں۔ تو سامنے کھڑے ہو، اللہ کے رسول سامنے بیٹھے ہوئے، اور دیکھا ہوگا چلی گئی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ تو اس طریقے سے بات کریے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میرے اور اس کے درمیان میں کر دیا تھا جو مجھے اس سے چھپایا ہوا تھا۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبخت عورت سے اللہ کے رسول کی حفاظت فرمائی، بڑی ذلیل موت مری ہے۔ اور اس نے جو ہے وہ جس طریقے سے وہ میں نے بتایا، وہ کانٹے دار جھاڑیاں اور وہ اس کی رسی لے کر کے آتی تھی، وہ ایک مرتبہ جھاڑیاں اس نے اس بورے میں یا جو بھی اس کا تھیلا ویلا تھا جو بھی تھا اس کے اندر بھر لی، اور رسی اپنے گلے میں ڈال دی، اور جب یہ آ رہی تھی تو وہ بورا کہیں اٹک گیا اور وہ رسی اس کے گلے میں پھندا بن گئی، اسی سے مر گئی۔ رہا یہ ابو لہب، یہ بھی بڑی بدبخت موت مرا، اس کے اندر اس کے جسم میں گردن میں یا کہیں پھوڑا نکل آیا، اور وہ پھوڑا اتنا زبردست تھا کہ وہ زخم بن گیا، پک گیا، اسی سے مر گیا۔ اور اس کے اپنے بیٹوں نے 10 سے زیادہ بیٹے آتے ہیں، ذکر آتا ہے کہ 10 سے زیادہ بیٹے تھے اس کے، اور اس کے بیٹوں نے یہ سوچ کر کہ یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے، باپ کی لاش کو ہاتھ نہیں لگایا، 3 دن تک لاش پڑی رہی، بالآخر سڑ گئی، بدبو آنے لگی، پھپھوندی لگ گئی اس میں۔ تو ان لوگوں نے عرب کے اندر جو گرے پڑے حبشی تھے، غریب طبقے کے لوگ، غلام، ان کو بلوایا اور ان کو پیسے دے کر کے اس کی لاش کو، یہ نہیں کہ قبر وبر میں دفناتے، ان حبشیوں نے بھی ہاتھ نہیں لگایا، وہ جو بڑی بڑی بلیاں اور لکڑیاں ہوتی ہیں اس سے دھکیل دھکیل کر اس کی لاش کو ایک پہاڑ کے اندر غار میں اتار دیا، اوپر سے مٹی اور پتھر ڈال دیا۔ اس طریقے سے دنیا کی ذلت اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا دشمن ہے امیہ ابن خلف، اور امیہ کا بھائی ابی ابن خلف، دونوں ابن خلف ہیں، پدران خلف ہیں، دونوں پسران خلف۔ ان دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دونوں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے ہمیشہ آگے آگے رہتے تھے۔ اور امیہ تو یہ وہ شخص ہے جو حضرت بلال کا آقا تھا، اور حضرت بلال کو ایمان لانے کی وجہ سے اس نے بہت تکلیفیں دی ہیں، بہت ستایا۔ بدر کے اندر مارا گیا۔ اور یہ جو ابی تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شخص ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ہڈی لے کر کے آیا، بہت پرانی بوسیدہ ہڈی، اور ہڈی لا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو دبایا تو وہ چورا چورا ہو گئی، پاؤڈر بن گئی، اور اس نے اس کو چورے کو ہوا میں اڑا دیا اور کہنے لگا محمد کیا تیرا رب اس کو زندہ کرے گا؟ تو جو کہتا ہے کہ تیرا رب مری ہوئی ہڈی کو، مرے ہوئے کسی بھی جان کو زندہ کرے گا، اس ہڈی کو بھی تیرا رب زندہ کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیتیں نازل فرمائی، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، کہ ایک شخص ہمارے بارے میں حجت قائم کرتا ہے، ہمارے سامنے مثال قائم کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہ یوں کہتا ہے کہ اس ہڈی کو تیرا رب زندہ کرے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک تیرا رب اس ہڈی کو بالکل ایسے زندہ کرے گا جیسے پہلی مرتبہ زندہ کیا تھا، جیسے پہلی مرتبہ بنایا تھا۔ بلکہ پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ تو آسان ہوتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا پہلا اور کیا دوسرا، ہر مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا کریٹر ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ بہرحال ایک اور شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن، بلکہ جانی دشمن، عقبہ بن ابی معیط، بڑے سرداروں میں سے تھا، اور یہ ان لوگوں میں سے تھا کہ سارے دشمن اس کی پیٹھ کے پیچھے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ نماز پڑھ رہے تھے، اس شخص نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں پھندا ڈالا، تولیہ نما چادر نما کوئی چیز ڈالی اور وہ پھندا پکڑ کے کھینچ لیا، کس دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پھندا لگا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگا کہ شاید اللہ کے رسول کی روح پرواز کر گئی، اتنا بڑا دشمن تھا اور اتنا بڑا یہ سخت آدمی تھا۔ اس سے ایک مرتبہ ابی بن خلف جو امیہ کا بھائی ہے، اس نے کہا، دراصل بات یہ ہوئی کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، یہ بدبخت وہاں جا کر کے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر اس نے قرآن سنا، قرآن کے اندر تو تاثیر اور قرآن کا ایک جو ہے اس کی روانگی، جن کو عربی نہیں آتی وہ بھی دیوانے ہو جاتے، یہ تو پھر بھی عربی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر تک قرآن کی تلاوت کرتے رہے، سنتا رہا، کچھ کہانی اٹھ کر آ گیا، ابی جو امیہ کا بھائی تھا، ابی بن خلف، اس کو پتہ چل گئی، اس نے اس سے کہا کہ تو نے محمد کے کلام کو سنا ہے اور مجھے لگتا ہے تو اس سے متاثر ہوا ہے۔ اس نے کہا نہیں میں متاثر نہیں ہوا، یہ پکے دوست تھے دونوں، کہا نہیں تو متاثر ہوا ہے، کہ اللہ کا نہیں میں متاثر نہیں ہوا۔ تو ابی نے کہا کہ اگر تو متاثر نہیں ہوا، معاذ اللہ، تو جا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوک کرا، تب میں مانوں گا تو متاثر نہیں ہوا، اور جب تک تو ان کے چہرے پر تھوکے گا نہیں، نہ میں تیری صورت دیکھوں گا، نہ میں تجھ سے بات کروں گا، مجھ پر حرام۔ یہ شخص ابی کی دوستی کے خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جا کر کے اس بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوکا تاکہ ابی مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ یعنی کہ قیامت کے دن یہ شخص اتنا زیادہ پچھتائے گا کہ افسوس کے مارے، حسرت کے مارے اپنا پورا ہاتھ چبا لے گا۔ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ٹینشن میں ناخن چباتے ہیں، یہ تو ناخن کے بعد اپنی انگلیاں بلکہ پورا ہاتھ چبا جائے گا ٹینشن میں کہ کاش میں نے ابی سے دوستی نہ لگائی ہوتی، میں اللہ کے رسول کا ساتھ دیتا، ان کا میں نے ساتھ دیا ہوتا، کاش میں نے ان کی بات مانی ہوتی، لیکن اس دن کا ہاتھ چبانا اور حسرت کرنا اس کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے ابو لہب کے 2 بیٹے، بلکہ 3 بیٹوں کا ذکر آتا ہے، عتبہ، معتب اور عتیبہ۔ عتیبہ تو وہ شخص ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق کے بارے میں کہا تھا، لیکن اس کے جو 2 بڑے بھائی تھے عتبہ اور معتب، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مشرف باسلام ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، اللہ کے رسول نے ان پر دعوت پیش کی، یہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن عتیبہ بدبختی میں اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ کے بیٹیوں کو طلاق دینے کا جو کہا، تو آپ نے فرمایا یا اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط فرما دے۔ تو ایک سفر میں تھا، کہیں سے ایک شیر آیا اور اس کو پکڑ کے لے اس کی لاش بھی نہیں ملی۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہے ولید ابن مغیرہ، یہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد ہے، ان کا باپ ہے، اور یہ شخص کہتا تھا کہ میں بڑا سردار آدمی ہوں، اور ایک شخص ہے ثقفی قبیلے سے، وہ بھی بڑا سردار آدمی۔ اگر یہ قرآن نازل ہونا تھا تو یا تو یہ مجھ پہ نازل ہوتا، یا ثقفی جس شخص کا میں نے ذکر کیا اس کا نام میں بھول گیا، اس پر نازل ہوتا۔ ہم دونوں کے علاوہ کسی اور شخص پر یہ قرآن کیسے نازل ہو سکتا ہے؟ ہم مالدار لوگ، ہم سردار لوگ، ہم بڑے لوگ۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر آیت نازل فرمائی، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے یہ اس کو تقسیم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نبوت کا معاملہ ہے وہ مال یا سرداری یا اونچا منصب دیکھ کر کے کسی کو نہیں دیتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہتا ہے، چنتا ہے اور اس کو نبوت کی دولت سے نوازتا ہے۔ اسی طریقے سے نضر بن حارث ایک شخص ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں عجمی بادشاہوں کے قصے، رستم پہلوان اور اس قسم کے قصے اور ان کی تاریخیں اور ان کے معاملات اور ان کی جو چیزیں ہوتی تھیں ان کو لاتا تھا خرید کر کے، اور اس نے لانڈی رکھ رکھی تھی گانے والی، وہ ان قصوں کو اپنے گانے کے انداز میں ڈھال کر لوگوں کو سناتی تھی۔ جب بھی اس کو پتہ چلتا تھا کہ کوئی شخص اللہ کے رسول کا کلام سننے کے لیے گیا ہے، یہ اس کے پاس جاتا تھا اور اس کو پکڑ کر کے لاتا تھا کہ کیا سنتے ہو، کھلاتا تھا، پلاتا تھا، لانڈی سے کہتے تھے اس کو کھلاؤ، اس کو پلاؤ، پھر اس کو گانا سناؤ، تو لوگ شوق سے اس کے گانے سنتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے مقابلے میں یہ لوگوں کو یہ جو ہے بے دینی خریدتا ہے، لہو الحدیث، یہ اپنی طرف سے کوئی بات خریدتا ہے، خرید کر کے لاتا ہے، لوگوں کو بھڑکاتا ہے، اولئک لہم عذاب مہین، دردناک عذاب اس کے لیے۔ بہرحال یہ چند ایک دشمن تھے، اور بھی ہیں، بہت سارے ہیں، تقریباً 20 کے قریب ہیں۔ اب موقع لگا تو سب کا، نہیں تو کم سے کم کچھ لوگوں کا تو میں ذکر کروں گا ہی کروں گا، کچھ لوگوں کا آج کی نشست میں ذکر آ گیا اور کچھ لوگوں کا اگلی نشست میں ذکر کروں گا کہ یہ وہ لوگ تھے بدبخت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے،
بالآخر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو عبرت کا نشان بنایا. انشاءاللہ اس سے آگے کی بات جو ہے وہ کلرس کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.